بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں ہمارے 13 باب شروع ہوئے تھے، اور پہلے اور دوسرے باب یعنی دوسرے باب کے آخر میں ہم نے 6 اہم باتیں پڑھنی تھی، جن میں سے 2 ہم نے پچھلے ہی ایپیسوڈ میں کور کر لی تھی۔ وہ یہ تھی کہ خلیفہ کی تعریف اور اس کا مقصد، خلیفہ بنانے کی حکمت، اور آج ہم نے پڑھنا ہے فرشتوں کا تعارف، فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب، فرشتوں کی عرض کا مقصد، فرشتوں کی فساد و خون ریزی کی نسبت کا مقصد، یعنی جو انہوں نے انسانوں کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ یہ زمین میں خون ریزی کریں گے، اس بارے میں ہمارے 4 جو اہم باتیں تھیں وہ رہ گئی تھی، اور آج ہم 2 ایکسٹرا باتیں ساتھ میں پڑھیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور پہلا موضوع ہے ہمارا فرشتوں کا تعارف۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور نہ مرد و عورت کے درمیان تیسری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو چاہیں شکل بن جائیں، اسی لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں۔ یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے العرض کسی طرح بھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کی عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان موجود ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا، اور کائنات کے کاموں میں تدبیر کرنا۔ علم الہی کامل، ذاتی، محیط، لامتناہی، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بنائے گا، ان کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کے مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور یوں نہیں انسان سے حسد بھی ان کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض کرنا یا کسی سے حسد کرنا ممکن نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں گے؟ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کرنے کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ یہاں 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ قرآن میں نائب کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر فرمائے ہیں: خلیفہ، آدم، بشر، انسان۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کو خلیفہ، گندمی رنگ کی وجہ سے آدم، جسم کی ظاہری وضاقت اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر، اور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا ہے۔
ماتحت افراد سے مشورہ کرنے کی ترغیب۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا، یا اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 باب کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور باقی 11 ابواب کو انشاءاللہ اسی چینل پر کور کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔